وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا ہمارا علم صرف کا سبق نمبر 8 ہے۔ سبق نمبر 8 علم صرف سبق نمبر 8 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو پہلے ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ ہی دوہرا لیں اور ہم سن لیں، آپ سے فائدہ حاصل کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ کل ہم نے علم صرف میں کیا پڑھا تھا؟ مثلا ماضی کا تو ہم نے پیچھے سے اس کی دہرائی بھی کی تھی، لیکن مضارع کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، پھر مضارع معلوم جب بن جاتا ہے تو مضارع معلوم سے مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، یہی دو چیزیں پڑھی تھیں۔ اور مضارع کے 14 صیغے کون کون سے ہیں، ان میں 7 کون سے ہیں، 5 کون سے ہیں، 7 کون سے ہیں اور 2 کون سے ہیں، معرب کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں۔ میرے خیال سے کل یہی کچھ پڑھا تھا ہم نے، اور پونے 2 گھنٹے پڑھا تھا، پونے 2 گھنٹے۔ اچھا، تو یہ جو ہم نے ماضی سے مضارع بنایا تھا، کس طرح بنایا تھا؟ مثلا فعل سے ہم نے، یعنی اس کے شروع میں، ماضی کے شروع میں کون سے 4 حرف ہیں، ان میں سے کوئی ایک لگایا جائے تو مضارع بنتا ہے۔ الف تا یا نون، الف تا یا نون، اتین، الف تا یا نون اتین۔ اچھا، الف جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ الف تو سیدھا سیدھا ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے، جب اوپر نیچے کچھ بھی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ تو اس لیے یہاں تو ہم الف کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزے سے ایک ہی صیغہ بنتا ہے، بتائیں وہ کون سا بنتا ہے؟ واحد متکلم، مذکر و مؤنث۔ یہاں تک اتفاق ہے سب کا۔ نون سے کون سا بنتا ہے؟ جمع متکلم۔ اس میں 4 صیغے آتے ہیں، کون کون سے 4؟ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث۔ الف حمزہ بھی گیا یعنی، اور نون بھی گیا، الف تا یا نون میں سے۔ اب پیچھے رہ گئے تا اور یا۔ یا سے کیا بنتا ہے؟ غائب کے صیغے۔ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 4۔ 3 سیدھے سیدھے مذکر کے، واحد تثنیہ جمع، اور ایک مؤنث کا، جمع مؤنث غائب۔ اسی طرح تھا جمع مؤنث غائب۔ پھر اس کے بعد ہم گئے تا کی طرف۔ تا سے بنتا ہے سارے کے سارے حاضر کے صیغے۔ حاضر کے سارے صیغے کتنے بنتے ہیں؟ 6۔ غائب کے 6 ہیں تو حاضر کے بھی 6، متکلم کے 2 ہیں، 14 صیغے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس۔ تو 6 تو ہو گئے حاضر کے جو تا سے بنے۔ پیچھے 2 اور رہ جاتے ہیں، وہ کون سے 2 ہیں جو 2 اور بھی بنتے ہیں تا سے؟ غائب میں جا کر مؤنث میں، تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، کیونکہ جمع مؤنث غائب یا کے ساتھ بنتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا وہ تو اس نون کے ساتھ چل جاتا ہے۔ یوں یہ ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 14۔ اس طرح ہی پڑھا تھا ہم نے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ بنتے کس طرح ہے۔ فعل سے یفعل، ہم نے سب سے پہلے ہم غائبی بناتے ہیں، تو فعل کے شروع میں ہم نے غائب کے لیے یا لگا دی، تو فعل سے ہم نے کہا جب یا لگائی تو ماضی ہوتی ہے آخر سے مبنی بر فتح یعنی زبر والی، اور مضارع ہوتے ہیں آخر سے رفع والا مرفوع۔ تو ہم نے فعل کی جو زبر تھی ماضی والی اس کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کو کیا دے دیا؟ پیش۔ وہ جو فعل لا تھا اس کو ہم نے لو کر دیا، کیونکہ مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ پھر وہ جو فعل فا حرکت تھی اس پر یا داخل ہو گئی تو اس حرکت کی ضرورت نہ رہی، ہم نے اس کو کیا دے دی؟ جزم، تو بن گیا یفعل۔ اس کو ہم 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، یفعلو، 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 کیونکہ قاعدہ ہم نے پڑھا بار بار کہ فعل معلوم کے اندر عین کلمے کی کتنی حرکتیں ہو سکتی ہیں؟ 3۔ اسی طرح تھا
پھر ہم نے یفعلو سے آگے سیغے چلانے شروع کر دیے. باقی یہ تو تھا سیمپل جو سامنے رکھا ہوتا ہے. ایک گودام کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ, تو ہم پھر گودام کی طرف گئے تو گودام میں ہم نے 13 اور نکالے. کیسے نکالے؟ ماضی میں ہم نے تسمیہ بنانے کے لیے آخر میں لگاتے تھے الف. یہاں الف کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, کیا؟ نون. کسرہ والا یا فتح والا؟ کسرہ والا. کون سا؟ کسرہ والا یعنی زیر والا. جی یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ نہیں تسمیہ بنانے یفعلان کیا بن جائے گا؟ الف نون لگائیں تو یفعلان. جی جمع بنانے کے لیے واو کے ساتھ نون بھی لگے گا, جمع مفتوح لگے گا یفعلون, یعنی واو لگے گا. اور جیسے ماضی میں لگا تھا فعل فعلا فعلو, یہاں بھی واو لگے گا لیکن ساتھ ایک چیز اضافہ لگی, کیا؟ نون. کون سا؟ فتح والا کسرے والا؟ نہیں کسرے والا تو اس میں لگتا ہے فتح والا لگا, جمع ہے جمع میں فتح والا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یفعلون تو یفعلو یفعلانی یفعلون. گردان کو آج ماشاءاللہ یاد کی ہوگی, سنائیں گے آج. اچھا پھر دوسرا آگے اب جب ہم چلے مؤنث کی طرف تو مؤنث میں 2 صیغے تو تا سے بنے اور ایک یا سے بنا, وہ آپ دہرا دو. تفعلو تفعلانی یفعلان. ابھی ہم نے پہلے دہرایا نا, اس کو دوسرے انداز میں ہم دہرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے حاضر کیا ہے, تو حاضر کے چھ کے چھ کس سے بنتے ہیں؟ تا سے. اب ان کو پڑھتے جائیں ماشاءاللہ. تفعلو تفعلانی تفعلون. اب جب مؤنث کی طرف آئیں گے تو تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. تفعلینا, ایک نیا سا انداز بنے گا, نیا سا انداز. تفعلانی تفعلنا ایسے ہی تھا. اس کے بعد افعلو واحد متکلم حمزہ سے بنا ہے, جمع متکلم تسنیہ متکلم نفعل. تو اب میں دہرا لیتا ہوں. یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلون. ٹھیک ہے, یہ اس میں 2 تا والے آئے ہیں اور 4 یا والے. آگے حاضر والے رکھیں. تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلینا تفعلانی تفعلون. آگے رہ گئے 2 افعلو نفعل. اب ماشاءاللہ سارے آواز میں ملا کر سنا لیں. آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے, اگر آج نہیں کر سکے تو آئندہ ہفتے تک ضرور کرنا ہے, اور بہتر ہوگا کہ گروپ میں سنا دیں تو بہت ہی بہتر ہوگا. جیسے کہ آدمی کی یا ویسے بھی ہوتا ہے نا, اس طرح ٹھیک ہے گروپ میں سنا دیں. دیکھ لیکن دیکھ کے نہیں سنانا, سنانا زبانی ہے بے شک, 3 دن بعد سنا دیں, لیکن پہلے ادھر ادھر سناتے جائیں. کوئی نہ اگر آدمی کو کہتے ہیں نا, وہ امام اخفش ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گردان سنانے کے لیے کوئی ہوتا نہیں تھا, تو وہ بکری کا کان پکڑ کے اس میں سناتے تھے, اور جب بکری کان چھوڑے نا تو اس کی عادت اس طرح کرتی ہے, تو وہ چھوڑ کے کہتے تھے صحیح ہے, وہ اس طرح کرتی ہے, تو نہیں صحیح پھر پکڑا. تو ہمارے بہت بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں, دین پوری صاحب وغیرہ, وہ تو خطابت اس لیے مشہور ہوئے کہ وہ عصر کے بعد جاتے تھے اور درختوں کو جا کے جھاڑی کو خطاب کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو پھر بڑے بڑے لوگ بنے. تو مطلب یہ کہ جھجک تو ختم کرنی پڑے گی. تو میں نے شروع میں کہا تھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکبر اور حیا یہ علم کے معاملے میں تو موت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ جب یاد ہو جائے کل پرسوں ترسوں آپ سنا لیں. جی میں فعل مضارع معلوم کی گردان سنانے لگا, تو یہ بہت اچھی ایک ترتیب چل جائے گی. کریں گے انشاءاللہ اس طرح. تو یہ ہو گیا یا فعلو, اس طرح آپ نے سنا دی گردان. اس کے بعد ہم اس کو جب بناتے ہیں فعل مضارع مجہول, فعل ماضی مجہول کو ہم نہیں جائیں گے, تو ہم پچھلا سبق تھا دہرایا تھا کل ہم نے. فعل مضارع مجہول کس طرح بنتا ہے, اس میں نے کلیہ کیا بتایا تھا. فعل مضارع کا جو علامت مضارع ہے شروع میں, اس کو کیا دیتے ہیں؟ پیش. آخر سے پہلے والے کو کیا دیتے ہیں؟ زبر. آخر سے پہلے والے کو کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ ساکن کو ساکن رکھنا ہے. باقی اس طرح ہی ہے, پھر آخر والے کو اسی طرح چھوڑنا ہے, آخر والے کو کسی طور چھوڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مثلا یضربو سے یضربو, یضربو سے مطلب یضربو یضربو, چونکہ کل جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے میں لکھ رہا ہوں. یضربو کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو مجہول بناتے ہوئے اس کو اسی طرح چھوڑنا ہے. اس کو دینی ہے پیش, شروع والے کو علامت مضارع کو دینی ہے پیش, اور آخر سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کو کیا دینا ہے ہم نے زبر. اب دیکھ لیں, یہ شروع کو دینی ہے پیش, آخر کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے, چھوڑ دیا.
सेकंड लास्ट को देना है हमने ज़बर दे दिया, साकिन को साकिन छोड़ना है। तो कायदा क्या हुआ, आखिर को अपने हाल पे छोड़ें, साकिन को भी हाल पे छोड़ें, शुरू को पेश दें, आखिर से पहले को ज़बर दें। ये है कायदा मजबूर बनाने का। इस पर हमने कल बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, बहुत सारी मिसालें लिखवाई थी मुख्तलिफ, ताकि ये चीज़ हर एंगल से आपको समझ आ जाए। बताया था ना? अच्छा जी, तो इस तरह बन जाता है मजबूर। तो जब आप इसके 14 सीने बनाते हैं तो इसके भी कितने बनेंगे? 14। इसका माना बनता है मारता है या मारेगा। इसका माना क्या बनेगा? मारा गया, नहीं गया माजी में, जाता जाता जाता, मैंने कहा जाती उम्र को याद रखिए, जाता जाता, मारा जाता है, मारा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी भी 14 बनेंगे। इसके फिर एक और लिहाज से 14 और बनते हैं जब इसके शुरू में ला लगा दें, क्योंकि मुजारे के शुरू में नफी के लिए ला लगता है। तो ला यज़्रिबु का माना होगा नहीं मारता है, नहीं मारेगा, नहीं मारा जाता है, नहीं मारा जाएगा। तो 14 हो जाएंगे इस मुस्बत मालूम के, 14 हो जाएंगे इसके मजहूल मुस्बत के, और फिर नफी नफी के भी 14 14 14 14 28 आगे 56। जैसे माजी में हमने 56 बनाए थे, इसके भी कितने बनेंगे? 56। 4 चलकर जाने वाले। आसान है ना, ये तो कल हमने पढ़ा। इसके साथ में फिर मुजारे में को हम 14 सीगों को हमने तकसीम किया था एक अंदाज में। मसलन क्या बताया था? पहला 5 5, फिर 7, फिर 2, टोटल 14 हो गए जी। 5 कौन से हैं? 5 वो हैं कि जिनमें आपको क्या नजर आती है? आप कहते हैं मुजारे क्या होता है? मरफू होता है। मरफू का माना पेश। अब आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि हमें कुछ सीगों में तो पेश नजर आती है, बाकी में नहीं आती, आप फिर भी कहते हैं मुजारे मरफू होता है। तो मैंने कहा था रफा पेश आने की शक्लें जुदा हैं। 5 वो हैं जिनमें पेशें आपको नजर आएंगी। 7 वो हैं जिनमें पेश नून एराबी की सूरत में आएगी। नून एराबी लिखा था अगर आपने। और 2 वो सिरे हैं कि जो किसी तब्दीली को कबूल नहीं करते। इनमें कौन से मबनी हैं? 2। ये 2 कौन से हैं? जमा मुअन्नस गायब व हासिल। जमा मुअन्नस के 2 सिरे याद कर लें जो आपने पढ़े हैं, यफ़अलना तफ़अलना। क्या पढ़ा है? पढ़े नहीं पढ़े? तो वो दोनों इसमें आते हैं। ये मबनी है, ये कभी तब्दीली को कबूल क्यों नहीं करते? इसकी क्या वजह है? वजह भी है इसकी, लेकिन अभी नहीं, वो आगे जब एक बात पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग समझेंगे। लेकिन 2 मबनी है। मोरब, ये भी मोरब, ये भी मोरब। तो मुजारे में कितने सीले मोरब हो गए जी? 12। कितने सीले मोरब हो गए? कितने सीले मबनी हो गए? 2। 12 और 2 14। मोरब जो तब्दीली को कबूल करता है, मबनी जो तब्दीली को कबूल नहीं करता जी। अब पढ़ें जी 5 सीरे जिनमें नजर आती है। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। तफ़अलु 2 मरतबा आएगा। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। 5 हो गए। अब वो जिनके आखिर में नून एराबी आता है, 4 तस्निया के, 2 जमा मुज़क्कर के, 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर का। अब देखें, पहले पढ़ दो। 4 तस्निया के, 4 तस्निया में 1 या के साथ, 3 ता के साथ। यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। 4 तस्निया के पूरे। अब जमा मुज़क्कर के 2, यफ़अलूना तफ़अलूना। 6 हो गए। तफ़अलीना, जिसके मैंने कहा शक्ल जरा जुदा सी है। ठीक है जी, जिस पर कल सबसे ज्यादा गौर हलीम साहब कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 7 सीधे बन जाते हैं। तो पढ़ें जी इसको। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु पढ़ें। यानी 1 या के साथ है, 2 ता के साथ है, 1 हमजा 1 नून के साथ है। यफ़अलु या, तफ़अलु तफ़अलु ता ता, अफ़अलु हमजा, नफ़अलु जम मुतकल्लिम। तो यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। फिर पढ़ लें। एक 2 तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। अब ये 4 तस्नीये के, 2 जमा मुज़क्कर के और 1 वाहिद मुअन्नस हाज़िर का पढ़ लें। देखेंगे पढ़ लो। यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना। ये सब के आखिर में ना आया कि नहीं आया?
آیا نا, نینا آیا نا, نینا. یہ نون جو ہے, نون جمع اور تسنیہ کا, وہ اس میں یہ پیش کی نمائندگی کر رہا ہے. کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نون اعرابی ہوتا ہے یہ فعل مضارع میں پیش کی نمائندگی کرتا ہے. لکھ سکتے ہیں اس چیز کو. یہ نون نون اعرابی نا, زیر و زبر کو, یہ جو ساتھ والے, یہ جو سات چیزیں جو میں کر رہا ہوں, ان 7 صیغوں میں جو نون آتا ہے یہ پیش کی نمائندگی کرتا ہے. 7 صیغوں میں, 7 صیغوں میں نون اعرابی, نون اعرابی کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ پیش کی. دیکھیں ایک لفظ ہے اعرابی, میں لفظ پڑھ رہا ہوں, نمائندگی کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اعرابی, ایک ہوتا ہے آرابی. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اعراب کا معنی ہے اعراب کو زبر زیر پیش کو قبول کرنے والا, اور آراب کا معنی ہے دیاتی انسان. الاعراب اشد کفرا ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر. ایک زبر اور زیر فرق لا رہا ہے اس میں, عربی اور اعرابی میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے یہاں پر فرق. اچھا, اس لیے میں کیا کہ آپ ہو سکتا ہے اس کو کوئی حضرت لکھیں اور پڑھیں عربی, تو میں نے بتا دیا عربی نہیں, عربی دیہاتی کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اعرابی ہے, حمزے کے نیچے زیر ہے, حمزے کے نیچے زیر ہے. اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ جو زبر زیر پیش کو قبول کر سکے. اچھا جی, یہ آپ نے 14 صیغے اس لحاظ سے پڑھ لیے. آپ نے معلوم بنانے کا طریقہ, مجہول بنانے کا طریقہ, اور 5 7 2 اس لحاظ سے گردان کرنے کا طریقہ, یہ چیزیں آپ نے کل کا جو سبق تھا ہم نے اس کو دہرا دیا. اب آگے چلیں جی. یہاں پر ہم چلے ہیں صفحہ نمبر, میرے پاس کھلا ہے صفحہ نمبر 17, یعنی نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم کی گردان. یعنی فعل مضارع کے اوپر یہ 2 لفظ اگر ہم داخل کریں تو کیا تبدیلی آتی ہے, ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ, ماضی کی گردان بھی معلوم اور مجہول دونوں, ماضی معلوم اور مجہول دونوں, ساتھ نفی بھی کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا, نہیں تو معلوم مجہول کر دیں. اسی طرح فعل مضارع کا معلوم اور مجہول دونوں نفی کر دیں, بہت اچھا رہے گا, نہیں تو 2 گردانیں آپ کر دیں. یہ آپ نے یاد کر کے انشاءاللہ گروپ میں سنا دیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کو لازمی یاد کریں کیونکہ آگے جتنا کچھ آپ پڑھیں گے وہ ان گردانوں پر منحصر ہے. تو آپ کو اگر میں صیغہ بولتا ہوں آپ یہ سوچنے لگ جائیں کون سا صیغہ ہے, پھر کاپی کھولیں, پھر کتاب کھولیں, پھر اس کی لائن چیک کریں, پھر صیغہ پکڑیں, کہیں یہ ہے. اس وقت تک میری بہت ساری باتیں آپ کے اوپر سے گزر جائیں گی اور آپ صیغہ ڈھونڈ رہے ہیں, جو کہ ہم پر بھی وقت گزرا ہے نا. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں, آپ یعنی میں صیغہ بولوں گا نا تو آپ کہیں گے یہ کون سا صیغہ بولا ہے یار. پھر ایسے آپ صیغوں کو ڈھونڈیں گے, درمیان میں میری 3 4 باتیں گزر جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے آپ کا ہو جائے گا نقصان. تو آپ کو صیغے ایسے ہو, میں صیغہ بولوں آپ فوراً اس پر پہنچیں, اس کو پکڑیں گے یہ کون سا صیغہ ہے, تاکہ آپ کو صیغہ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں. میں فوراً بولوں یہ کون سا صیغہ ہے, آپ فوراً کہیں گے یہ فلاں صیغہ ہے. تو انشاءاللہ اس طرح ہی کریں گے. گردانیں آپ کی یعنی پختہ ہونی چاہیے. ایک ایک گردان یاد کریں گے ہر چیز کی, ماضی کی, مضارع کی. باقی گردانیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مضارع کی جی اقسام. کل جو آپ نے پڑھا ہے کون سا پڑھا ہے؟ مضارع جی, مضارع مطلق. مضارع مطلق کون سا ہوتا ہے؟ مضارع مطلق جیسے یضرب, کیا معنی اس کا مارتا ہے یا مارے گا, وہ ایک شخص. مطلق کا معنی سمجھیں جی. مضارع تو آپ نے پڑھ لیا, مضارع فعل مضارع یہ مشابہت رکھتا ہے فلاں فلاں چیزوں میں. اس کو تو اس کے اندر کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 2, حال یا استقبال. مطلق اس کو اس لیے کہتے ہیں, مطلق کا معنی ہوتا ہے چھوڑا ہوا. مطلق کا مطلب, طلاق کو کیا طلاق کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بیوی کو طلاق دے دی, کیا مطلب؟ تو طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو مطلق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا. اب آپ سوچیں گے کیا مطلب چھوڑا ہوا, اس کو کس نے چھوڑ دیا؟
تو اس کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شروع میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں آئی، کوئی لفظ نہیں آیا جو اس کو آگے پیچھے کر رہا ہو۔ اب وہ لفظ کون سے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس نظام میں، یہ لم ہے، لئی ہے، یہ آئے، لیکن اس کے شروع میں آپ کو کوئی لم، لئی اس طرح کی کوئی لفظ نظر آ رہے نہیں نظر آ رہے نا، صرف کیا لکھا ہوا ہے، یضرب۔ فعل مضارع مطلق وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی قید نہ ہو، یعنی قید چھوڑ دی گئی ہو، قید سے آزاد ہو، قید سے کیا ہو، آزاد۔ مطلق کس سے بنا ہے، طلاق سے۔ مطلق کس سے بنا ہے، طلاق سے۔ طلاق کا معنی آزاد، تو یہ کسی بھی قسم کی قید سے آزاد۔ قیدیں کون سی ہیں دیکھیں، قیدیں یہ ہوتی ہیں، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے، فی الحال لکھے نا، میں آگے لکھوا رہا ہوں، لام آتی ہے، لم لگے گا اس کے شروع میں، ابھی میں لگا کے آپ کو بتاؤں گا، کبھی یہ لگے گا، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں لگیں گی، پھر اس میں تبدیلیاں کریں گے۔ ابھی ان میں سے کوئی چیز اس کے شروع میں ہے جی، تو قید سے آزاد ہے کہ نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ کیا ہے، قید ہے، یہ بھی کیا ہے، قید ہے، اس قید سے آزاد ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں ہم مضارع مطلق، کیا کہیں، مطلق، یہ پیشیں اوپر ڈال دیں، مطلق، اچھا مطلق، یہ اس کا معنی ہے۔ اب سنیں، اب ابھی ہم جو دو پڑھنے لگے ہیں، میں فی الحال ان دو کو ہی لکھتا ہوں، آگے نہیں جاتا۔ آپ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع مؤکد بلن ناصبہ، بلن ناصبہ، آج یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مؤکد، قد زبر ہے اوپر، میں نے زبر ڈالی، بلن ناصبہ۔ آگے ہے مضارع جی مؤکد بلم جازمہ، اس کی مثال میں لکھتا ہوں لئی یز ریبا، اس کی لکھتا ہوں لام یز ریب۔ آسان ہے بالکل، صرف آپ نے گردان یاد کرنی ہے کہ بس، باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بالکل ہلکا ہوگا۔ یہ لکھ لیا آپ نے، لکھ لیا، مؤکد بلن ناصبہ لن یضربہ، مؤکد بلم جازمہ۔ ناصبہ کس کو کہتے ہیں، نصب کس کو کہتے ہیں، زبر کو کہتے ہیں، نصب کس کو کہتے ہیں، تو ناصبہ کا معنی کیا ہوتا ہے، زبر دینے والا۔ جزم سے ہے، جزم دینے والا، کیا مطلب، یہ جزم دے گا فعل مضارع کو، اور یہ کیا دے گا، یہ تصور آپ کا ہو گیا، ذہن میں آ گیا ایک تصور، یہ کیا دے گا، ناصبہ ہے، کیا دے گا، زبر جو لکھی ہوئی ہے، یہ جازمہ ہے، جزم دے گا، یہ دیکھیں جزم دی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے یہاں تک؟ جب یہاں تک سمجھ گئے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو لفظوں میں تبدیلی نظر آئی ہمیں، کیا معنی میں بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے، جی ہوتی ہے۔ اس کا معنی آپ نے کیا کیا تھا، اس کے آگے آپ معنی کیا لکھیں، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، کتنے زمانے ہیں لکھیں آپ، پھر میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص، وہ ایک مرد۔ لکھ لیا، لن یضربہ کے آگے بالکل سیدھ میں لکھیں اس کے، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک شخص، وہ ایک مرد، لن یضربہ۔ لکھ لیا، آگے لم یضرب کو دیکھیں، لم یضرب کے آگے لکھیں، بالکل نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ یہ لکھ کر آپ کیا سمجھے ہیں کہ اس نے معنی میں کیا تبدیلی کی ہے؟ مثلا اوپر جو مطلقہ تھا اس میں کوئی قید نہیں تھی نا، مطلق کا معنی آزاد، قید سے آزاد، قید اس کے شروع میں نہیں تھی، آزاد تھا،
کے اندر کتنے زمانے تھے؟ دو، حال اور استقبال. اب یہ بات سمجھنے کے لیے میری طرف توجہ، ٹھیک ہے جی. حال اور استقبال. آپ نے یضرب کے اوپر یضرب کا کیا معنی کیا ہے؟ مارتا ہے یا کتنے زمانے؟ اب دوسرے کو سمجھے ذرا. لن یا ضریبا کیا معنی کیا آپ نے؟ مارے گا وہ ایک معنی. کون سا زمانہ ذبح ہو گیا؟ حال. کون سا زمانہ پختہ ہو گیا؟ مستقبل. مثبت ہو گیا یا منفی ہو گیا؟ منفی ہو گیا. کچی کچی نفی ہے یا پکی نفی ہے؟ تو موقت کا معنی ہوتا ہے تاکید والا. مؤکد بنا ہے تاکید سے. تاکید کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں اس کو کہا ہے جی تو تاکید کے ساتھ کہو یار, زور کے ساتھ, پختگی کے ساتھ کہو. پتہ نہیں غلط کہتا بھی نہیں کہتا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ مؤکد تاکید کو کہتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے جو اس کا معنی کیا کیا, ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد. ایک تو زمانہ حال گیا اس میں سے, مستقبل رہ گیا. دوسرا اس میں مثبت نہیں رہا, منفی ہو گیا. تیسرا اس میں کچی نفی نہیں ہے, تگڑی نفی ہے, مؤکد ہے, تاکید والی نفی ہے. مؤکد کا معنی تاکید, پختگی. تو یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, لن یجتنبا اجتناب کہتے ہیں پرہیز کرنا. آپ معنی کر لیں, ہرگز نہیں پرہیز وہ ایک. ڈاکٹر صاحب آئے پرہیز کرنی ہے, ڈاکٹر صاحب نہیں آتے, حکیم صاحب آتے ہیں. تو آپ ہرگز نہیں پرہیز کرے گا یہ بندہ, یعنی پھر کھاواں پھر میں کے تو ہرگز نہیں. تو یہ سختی کے لیے یہ عادت ہے لائن. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, یہ بھی مؤکد ہے بلم جازمہ, یہ جزم دیتا ہے. اس کا معنی آپ نے کیا لکھا؟ بالکل نہیں مارا. بالکل نہیں مارا اس ایک مرد نے. جی کہ کون سے زمانے اس میں گیا ہے؟ یہ تو حال بھی گیا, مستقبل بھی گیا. کیا آ گیا؟ ماضی آ گیا ہے. اور ماضی نفی آئی ہے یا مثبت آیا ہے؟ نفی. کچی آئی ہے کہ پکی آئی ہے؟ لفظ کیا استعمال ہوا ہے پکی کے لیے؟ ادھر لام, ادھر اردو میں کیا استعمال ہوا ہے؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بالکل والا جو ترجمہ ہے, یہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد, وہاں میں کورس کر رہے تھے عربی کا. یہ بالکل والا ترجمہ وہاں ایک ڈاکٹر سے ہمیں پتہ چلا تھا. میرا خود بھی خلجان تھا کہ اس کا ترجمہ کوئی سخت والا ہونا چاہیے. ہم اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں نہیں مارا, عام طور پر کتابوں میں دیکھیں تو بھی لکھا ہوا نہیں مارا. یہ نہیں ہے ترجمہ, غلط ہے. یہ ترجمہ جو نہیں مارا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے معذرفا تھا جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں مارا. تو لم یضرب کا معنی بھی نہیں مارا. تو بھائی اس میں فرق کیا ہو گیا؟ بالکل نہیں مارا. تاکید تب ہوگی اس میں آپ ایسا لفظ لائیں کہ اس کی تاکید کو ظاہر کرے. تو بالکل نہیں مارا. بالکل. یہ دیکھیں اس میں اس میں فرق میں نے نکالا. اس کا معنی ہے نہیں مارا, اس کا معنی ہے بالکل نہیں مارا. تو اس میں حال بھی گیا, استقبال بھی گیا, ماضی آ گئی. ماضی بھی منفی آ گئی, منفی بھی کچی نہیں ہے, پختہ ہے. یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا, جب آپ کو یہ بنیادی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں, اب آپ کے لیے گردان سمجھنا بھی آسان ہے. مثال, پہلے آپ اس کو پھر دوہرا لیجیے. مضارع کی قسمیں اور بھی ہیں, ابھی ہم نے صرف 3 پڑھی ہیں. ابھی تک جو پڑھتے آ رہے تھے وہ یہ تھی. مطلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا, آزاد. اس کس سے بنا ہے یہ مطلق کا لفظ؟ طلاق سے. تو یہ کیا مطلب ہے چھوڑا ہوا؟ قید کسی قسم کی نہیں ہوتی, قید اس کی شروع میں نہیں ہے, قید سے آزاد ہے. قیدیں کون سی ہیں؟ اس طرح کی قیدیں ہوتی ہیں, اور بھی ہو سکتی ہیں. یہ میں نے 2 قیدوں کے آپ کو ساتھ آزاد ہے. اس کے معنی میں پھر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی. کیا معنی ہے اس کا؟ مارتا ہے یا کتنے زمانے؟ یہ تو پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک. آج ہم نے نئی چیز پڑھی ہے 2, لئی اور لم. لئی ہم نے کہا یہ داخل ہوتا ہے لفظوں میں تبدیلی یہ کرتا ہے کہ ناصبہ ہے. کیا دیتا ہے؟ ناصبہ ہے نا. مؤکد ہے کیا مطلب؟ تاکید پیدا کرتا ہے. تو تاکید کے لیے اس کا کون سا معنی ہوتا ہے؟ پختگی. یہاں معنی کون سا ہوتا ہے؟ یہاں ترجمہ آپ نے کیا ہرگز. ہرگز لکھا ہے آپ نے. ہرگز کی تاکید ہے تو ہرگز کا معنی دیتا ہے. یہ لن اس کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ ہرگز. آئی بات سمجھ؟ اچھا, اسی طرح جو ہے ناصبہ نصب دینے والا. ناصبہ نصب دینے والا. تو یہ دیکھیں نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا.
یہ تو ہوگی لفظوں میں تبدیلی. معنی میں کیا تبدیلی کرتا ہے؟ حال کا جنازہ نکالتا ہے اور مستقبل کو پختہ کرتا ہے منفی کے ساتھ. ایسے ہی کیا آپ نے. ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک. جب آپ آتے ہیں لم یضرب تو لم ہے مؤکد، تاکید ہے بالکل. لفظ نکالا ہم نے. جازمہ جزم دیتا ہے، دے دی جزم. لفظوں میں یہ عمل آیا. لفظوں میں عمل یہ ہے، عمل دو طرح کا ہوتا ہے، لفظوں میں معنی میں. یہ لفظوں کا عمل ہے، لفظوں میں یہ تبدیلی ہو رہی نظر آ رہا ہے. معنی میں آپ جب بولتے ہیں معنی تو پھر پتہ چلتا ہے. جی اس کو معنی آپ نے کیا کہ بالکل نہیں مارا. اس نے کیا تبدیلی کی؟ حال بھی ختم، استقبال بھی ختم، ماضی کو کھینچ کے لے آیا اور ماضی کو منفی میں پختہ کر کے دے دیا. سمجھ آ گئی؟ جی. اب اس کی گردان ہم کرنے لگے ہیں. اب پہلے کتاب کو چھوڑ کے کرتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد دیکھیں اوپر کی تو ہم کر آئے ہیں. لن یضرب سب مل کے ترجمہ کریں. مضارع کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے نا، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اس کو مضارع کہا جاتا ہے. بلکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے ماضی کی ہم جب 6 میں پڑھیں گے نا، اس میں ایک آئے گی ماضی بعید، ماضی استمراری. وہ جب آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے ماضی استمراری میں مضارع اور ماضی اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور گٹھے ہو کر ماضی کی قسم بن رہے ہوں گے. آئی بات سمجھ؟ یہ عربوں نے ایک تقسیم کی ہے، اس تقسیم کے لحاظ سے ظاہری شکل و صورت کو دیکھا ہے، ماضی کا معنی آنے کے باوجود اس کو مضارع رکھا ہے. آئی بات سمجھ؟ پھر یہ بھی یاد رکھیں نا کہ مضارع کے ساتھ حال اور استقبال خاص نہیں ہے، علامتیں ہیں اس کی. یہ اسی وجہ سے تو کبھی حال ختم ہو جاتا ہے، مضارع پھر بھی رہتا ہے. حال ختم ہوتا ہی نہیں ہوتا. مثلا لئی نے آ کے حال ختم کیا نہیں کیا تو پھر بھی مضارع. تو اس لیے زمانے کا اگر پیچھے ہو جانا یہ اس کی اصل مضارعیت کو ختم کرنے والا نہیں ہے، یہ پھر بھی مضارع کی قسم رہے گی. البتہ میں نے مثال دی کہ ماضی کی قسموں میں جائیں گے وہاں استمراری میں بھی ایک ترتیب آئے گی، وہ پھر اس سے ذرا الگ ہو. کیا یہ سمجھ گئے اس بات کو؟ اچھا جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو اب اچھا اس کے ساتھ ایک چیز اور ہم سمجھتے ہیں، پھر گردان تب آپ کے لیے آسان ہوگی. وہی جو 5 کا چکر ہے اور 7 کا چکر اور 2 کا. 5 میں زبر آپ کو زبر نظر آتی ہے، 7 میں نظر نہیں آتی. ان کی جگہ کون آتا ہے؟ نون اعرابی ترجمان بن کر، نمائندہ بن کر. اچھا وہ جو نون اعرابی نظر آتا ہے نا، وہ نون اعرابی یہاں پر آ کر گر جاتا ہے. نون اعرابی گر جاتا ہے. اس بات کو سمجھیں. یہ 7 میں نون اعرابی جو آپ نے لگایا تھا وہ یہاں گر جائے گا. کیا ہو جائے گا بھائی؟ گر جائے گا. اور یہاں کیا آئے گی؟ زبر نظر. اور یہاں مبنی ہے تو مبنی میں کوئی تبدیلی. کون سے 2 صیغے ہیں مبنی والے؟ نا جب مؤنث غائب و حاضر. کون سے 2؟ یضربنا تضربنا، یضربنا تضربنا. ان 2 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. 7 میں نون اعرابی جو لگا تھا وہ زبر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. اور 5 میں یہ زبر کیا ہوگی؟ نظر آئے گی. آپ مثال کے طور پر اب ہم ایک بات کرنا جی زبر آئے گی. جی ہاں یہ 5 میں تو زبر نظر آئے گی آپ کو، اور یہ 7 میں زبر نظر نہیں آ سکتی. اتنا ہو جائے گا کہ نون اعرابی جو لگا تھا اس کو اڑا دے گا، نون اعرابی کو اڑا دے گا. اور 2 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جی آپ خود بولیں نا میری طرف. میں لکھتا ہوں، میں سب سے پہلے لکھتا ہوں لائن یا ضریبہ. لائن یا ضریبہ. اس کے بعد دوسرا آپ بنا دیں لائن یا ضریبہ. یہ دیکھیں نون گیا نہ گیا. 7 صیغوں میں سے ایک یہ ضریبانی بھی تھا نا. نون گیا، نون گیا، ختم ہو گیا. جی آگے نہیں نون گیا نہ گیا. اصل میں کیا تھا؟ یضربو نا. نون گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے آپ بولے اس کے ساتھ اور کون سا؟ لن تضربا، لن تضربا، ضربا. ٹھیک ہے. آگے
لن تضربا نون گیا نہ گیا تسنیہ پر گیا نا. میں نے کہا وہ 7 5 ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پھر آپ آسانی سے حل کریں گے اس کو. ہاں جی لن تضربا آگے جی اس کو کیا پڑھیں نہیں یضربنا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ مبنی ہے. میں نے کیا کہا ہے آپ مبنی والی کیا یاد رکھیں جمع مؤنث. جمع مؤنث میں کتنے صیغے آتے ہیں 2 غائب اور یہ کون سا ہے ابھی غائب کا ہے غائب کا ہے نا, تو اس میں سے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, اس کا نون سلامت رہے گا. باقی میں سے دیکھیں گر گیا گرا نہیں گرا گر گیا. اچھا آگے چلیں گے 6 یا غائب کے ہو گئے. اب حاضر کے شروع کرتے ہیں جی. لن تضربا لن تضربا دیکھیں نون گر گیا, نون گر گیا نا تسنیہ کا. آگے لن تضربو یہ دیکھیں نون گر گیا, نون گر گیا. آگے لن تضربینا تھا نا, تو اس کو ہم کیا کریں گے نون کو گرا دیں گے, نون کو گرا کر ہم کریں گے تضریبی. ٹھیک ہو گیا. آگے تسنیہ تضربا. آگے یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ دوسرا مبنی آئے گا, دوسرا مبنی جی لن تضربا. اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہیں ہوئی. ان دو میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے ان دو میں کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جمع مؤنث ہے, جمع مؤنث میں تبدیلی نہیں ہوتی, یہ مبنی ہے, یہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے. اچھا آگے آخری لن اضربا لن نضربا پورے ہو گئے 14. یہ 14 پورے ہو گئے. اب ذرا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. بتائیں جی 5 صیغے جن میں پیش ہو تو پیش نظر آتی ہے, زبر ہو تو زبر نظر آتی ہے, جزم ہو تو جزم نظر آتی ہے. پیش ہو تو پیش نظر آتی ہے, زبر ہو تو زبر نظر آتی ہے, پیش ہو جزم ہو تو جزم نظر آتی ہے, پیش ہو تو پیش نظر آتی ہے, زبر ہو تو زبر نظر آتی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مضارع کے آخر کی بات کر رہا ہوں نا. مضارع مطلق میں کیا آتی ہے؟ موقع بلند ناصبہ میں کیا آتا ہے؟ موقع بلند جازمہ میں کیا آتا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا زبر, یہ پیش زبر جزم, یہ 5 صیغوں میں نظر آئے گی. وہ 5 صیغے ان میں سے کون سے ہیں؟ جی 1 2 3 لن 4 5. دیکھ لیں جن پر میں نے بورڈ لگائی, دیکھ لیں نظر آ رہا ہے. لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا. زبر نظر آ رہی ہے. اگر یہ اوپر لن یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یضربو تضربو 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 اور اضربو اور نضربو, یعنی یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. اس طرح ہی ہوتا نا, یہ بھرا ہوتا ہے. لیکن جب یہ آیا تو اس نے آ کے دیکھیں 5 میں آپ کو زبر دکھا رہا ہے. اگر میں اس کی جگہ پر لم لگا دوں تو کیا دکھائے گا؟ جزم. مثلا ادھر میں لکھتا ہوں یہ لم شروع میں لکھا, اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ جزم ہے لم یضرب. اب اس پر جزم آئی ہے تو اس کے 4 بھائیوں پر بھی جزم آئے گی. 4 بھائی کون سے ہیں؟ تضرب لن تضرب لن اضرب لن نضرب. سمجھ آ گئی ہے؟ تینوں کو اکٹھا سمجھ گئے؟ بالکل مطلق ہو, قید کوئی نہ ہو. یضربو یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. یہ آ جائے لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا. لم آ جائے جی لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب. معنی میں نے آپ کو بتایا وہ معنی کیا تبدیل ہوتے ہیں. امید آپ اس کو سمجھ گئے 5.
صحیح سمجھ گئے؟ سب سمجھ گئے؟ اچھا اب ہم آتے ہیں ساتھ کی طرف. ساتھ میں کیا تبدیلی کرتے ہیں یہاں کے؟ جو اس میں نون اعرابی لگتا ہے وہ یہ دونوں آ کر اس نون اعرابی کو دھکیل کے دریا برد کر دیتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ بس سیدھی سی بات ہے. اس میں نون اعرابی جو لگتا ہے نا سات صیغوں میں یہ دونوں آ کر نون اعرابی کا جڑ اس کی جڑ نکال دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر وہ کون سے ہیں جن میں سات ہیں؟ چار تسنیے کے ہیں جی. ایک ہو گیا جی، دو ہو گیا اور بتائیں جی، تین ہو گیا جی، چار ہو گیا، پانچ ہو گیا، چھ ہو گیا، سات ہو گیا، پورے ہو گئے. دو اسی طرح ہی ہیں پیچھے والے، یہ اور یہ مبنی ہے نا، یہ صحیح ہے. اب یہ سات سمجھ آ گئی. اس پر میں نے گھٹ لگائی ہے جو جن پر زبر پیش جزم نظر آتی ہے اس پر میں نے کیا لگائی ہے؟ گھٹ. دوسروں کو میں نے نمبرنگ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو نمبرنگ کی ہے اس کو آپ علیحدہ سے جب پڑھیں گے کس میں کیا پڑھیں گے؟ یضربانی، یضربونا، تضربانی، 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 تضربینا، اس طرح پڑھیں گے نا. یضربونا، تضربونا، نون پڑھ رہے ہیں نا. لیکن جب آپ اس کے نیچے داخل کریں گے پھر پڑھیں اس کو ذرا. یہ نمبر 1 سے شروع کریں. لن یضربا، لن یضربو، نون کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ آگے لن تضرب، میں نے نمبرنگ کی ہے آپ دیکھیں نا پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لم لگا کے پڑھیں، کوئی نون نہ گرے گا جی. ہاں جی، اس کو آپ نون لگا کے پڑھیں. کیا پڑھیں گے؟ لم یضربا، لم یضربو جی، لم تضربا، تضربا، لم تضربو، لم تضربی. ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ اس کو لے لیں گے. اچھا امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ لم لئیں یہ جب آتے ہیں پھر مضارع پر تو یہ اپنی زبر کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ نون کو، نون کو، نون کو گرا کر، نون کو گرا کر. اس کی جگہ زبر آ جاتی ہے. نہیں کچھ بھی نہیں آتا، بس نون گرتا ہے، بس اتنا کام کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نون گرا دیتے ہیں. اور 5 میں کیا آتی ہے ان کی؟ زبر ہے یا جزم ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور 2 صیغے ایسے ہیں جو بالکل تبدیلی کو وہ قبول نہیں کر رہے. وہ کون سے 2 صیغے ہیں؟ ایک یہ اور ایک یہ، لن یضربنا، لن تضرب. یہ بالکل رامان، آپ کی رامان علیہ اصل بھی رامان چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. وہ تبدیلی قبول کرتے ہیں، نالا سمجھ آپ کی طرح. اچھا یہ ہو گئے آپ کے آج کے سبق کا خلاصہ. اب ہم دیکھتے ہیں ذرا کتاب. اللہ جی، صفحہ نمبر آپ نے کھول لیا جی. لن یفعل علی گردان کھولیے. تو اچھا اس میں دیکھیں لن یفعل سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا ہے. اب پڑھیں اس کو. لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لا تفعل، لا تفعل، لن يفعلن، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلي، لا تفعل، لا تفعلن، لن افعل، لن نفعل. یہ دیکھیں ہم نے اس کی گردان کر دی. اب اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا. لن یفعل کا کیا معنی کریں گے آپ؟ اتنا ہی ابھی فعل پر آ گیا، وہ مارے گا وہ آ گیا تھا. یہ فعل ہے. ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. کون سا زمانہ گیا؟ حال جواب. اور مستقبل منفی میں کیا ہو گیا؟ پختہ. آگے ترجمہ کریں. لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ مرد. ٹھیک ہو گیا.
لن يفعلوا یہ تینوں یا کے ساتھ آگے لا تفعل لا تفعل لن يفعلنا غائب ہو گیا وہ ختم ہو گیا وہ کیا ہو گیا ختم. اب تم آئیں گے کیونکہ حاضر ہے. لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعل لا تفعلنا لن افعل لن نفعل. ہم دو مرد ہم ہو گیا. اب اس کو مجھول آپ بنا دیں. مجھول کو لگ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, وہی ہے جو آپ نے آج پھر دہرایا تھا, کل پڑھا تھا. لن يفعل لن يفعل مانا کریں ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے جی, ہرگز نہیں کام کیا جائے گا وہ ایک لن يفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا لن يفعلوا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب. اچھا جی, اور کوئی بتائے گا لا تفعل ماضی یہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ ٹھیک ہے جی. آگے کون سی صیغہ ہے لن تفعل لا تفعل ہرگز نہیں کی جائے گی وہ لا تفعل. اچھا یاد رکھیں لا تفعل میں الف ہے نا, الف کو تھوڑا سا لمبا کریں تاکہ آپس میں فرق واضح ہو. ٹھیک ہے لا تفعلوا لن يفعلنا ہرگز نہیں کی جائے گی وہ سب. ٹھیک ہو گیا. لا تفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا لا تفعل ہرگز نہیں کیے جائیں گے لا تفعلوا ہرگز نہیں کیے جائیں گے لا تفعلی ہرگز نہیں کی جائے گی لی کو یاد رکھیں. لی واحد مؤنث حاضر ہے, حاضر آپ کے سامنے کوئی آپ ایک عورت کھڑی ہے ایسے لی, یہ تھوڑا سا اوپر ہے نا دوسرا یاد کریں. لا تفعل ہرگز نہیں کی جائے گی لا تفعلنا ہرگز نہیں کی جائے گی لن افعل ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت لن نفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا ہم دو مرد ہم دو عورتیں آسان ہے, مشکل نہیں ہے. صرف کرنا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا وقت روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو ضرور دینا, تھوڑا تھوڑا وقت. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد آگے آپ نے دوسری جو پڑھا ہے لم جازمہ, اس کو پڑھنا ہے. لم یفعل لم یفعل ماضی ماضی بالکل نہیں کیا اس ایک مرد نے. آگے پڑھیں لم یفعل مجھول میں آئے گا, مجھول میں اب یہ معلوم ہے بالکل نہیں کیا ان دو پر. ٹھیک ہو گیا. لم یفعلوا بالکل نہیں کیا نہیں مجھول تو نہیں معلوم ہے ابھی نا. لم یفعلوا بالکل نہیں کیا ان سب. آگے پڑھے مولانا صاحب کو. لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل بالکل نہیں کیا اس ایک عورت نے. جی لم تفعل بالکل نہیں کیا ان دو عورتوں نے. اچھا لم یفعلنا بالکل نہیں کیا ان سب عورتوں نے. سب عورتوں نے. ہو گیا. جی آگے آپ نے حاضر پڑھنا ہے. ٹھیک لم تفعل بالکل نہیں کیا مرد پہلے آسی آدم علیہ السلام پہلے آئے. اچھا لم تفعل بالکل نہیں کیا ان دو عورتوں نے. اچھا لم تفعلوا بالکل نہیں کیا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ہے. لم تفعلی علی بالکل نہیں کیا ان عورتوں نے. آگے لم تفعل بالکل نہیں کیا ان دو عورتوں نے. لم تفعلنا بالکل نہیں کیا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ہو گیا. آگے لم افعل بالکل نہیں کیا لم نفعل بالکل نہیں کیا ہم دو مرد کے ساتھ یہ کوئی مشکل ہے اس میں؟ صرف میں نے کہا روزانہ کی بنیاد پر وقت دینا ہے آپ نے. نہ وہ پتہ کیوں مشکل ہے, دیکھ کے آپ نے
آپ گردان بس 10 منٹ آپ گردان کو دے دیں, گردان ذہن میں بٹھا دیں جس طرح بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا. گردان آپ کو یاد ہو گئی نا, پھر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, آپ کو صرف اشارہ ملے گا اور آپ بسم اللہ کریں گے. لیکن جب تک آپ کو گردان نہیں یاد نا تو پھر آپ دیکھنا پڑے گا, مسئلہ یہ. اور گردان کے لیے میں نے کہا تھا 10 سے 15 منٹ بس, اور ایک گردان یاد کر لیں, ساری زندگی مزے کریں, سب گردان اس پر فٹ ہوں گی آپ. ٹھیک ہو گیا ماضی کی مظاہرے کی. اچھا یہ ضرور کریں اس لیے کہ اس کے بعد آگے امر کی آئے گی, پھر اس میں فاعل کی, اس میں مفعول کی آئے گی, پھر وہ قطرے قطرے سے سمندر بنے گا, پھر سمندر کو کوزے میں بند کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے تھوڑا تھوڑا ابھی سے کریں گے انشاءاللہ, کوئی مشکل نہیں ہوگا, کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد جب آپ نے یہ بھی پڑھ لیا, اب ہم اس کا مجہول بناتے ہیں جی. لم یفعل, لم یفعل کریں جس کا معنی نہیں, بالکل نہیں, ٹھیک ہے, آگے خود پڑھتے جائیں. لم یفعل بالکل نہیں کیا گیا, ان 2 مرتبہ کیے گئے وہ 2 مرتبہ, وہ 2 مرتبہ. اب جو اردو ہے ایم اے اردو ہوگا تو اس کو گرامر اس کی زیادہ ہو سکتا ہے بہتر ہو, تو وہ اس کی صحیح بنا سکے گا اس کے لیے اردو نا. آگے لم یفعلوا کیا معنی, بالکل نہیں کیے گئے وہ 7 مرتبہ, ٹھیک ہے. آگے لم تفعل بالکل نہیں کی گئی وہ ایک عورت, آگے لم تفعل کوشش ہر ایک کرے پڑھنے کی, بالکل نہیں کی گئی وہ 2 عورتیں. آگے لم یفعل بالکل نہیں کی گئی وہ 7 عورتیں. آگے لم تفعل بالکل نہیں کی گئی وہ ایک عورت, وہ ایک مرد. ہاں لم تفعل بالکل نہیں کیے گئے تم 2 مرد, ٹھیک ہے. لم تفعلوا بالکل نہیں کیے گئے تم 7 مرد. ٹھیک ہے. لم تفعلی بالکل نہیں کی گئی وہ ایک عورت, لم تفعلا بالکل نہیں کی گئی 2 عورتیں. لم تفعلنا بالکل نہیں کی گئی 7 عورتیں. لم تفعل بالکل نہیں کیا گیا ایک مرد یا عورت. لم نفعل بالکل نہیں کیے گئے ہم 2 مرد کیے گئے ہم یا سب مرد. یہ آپ کی 3 فصلیں مکمل ہو گئی. اب دیکھیں 3 فصلوں کو, اس میں ایک چیز رہتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لم اور لئی میں ایک خاص فرق بھی ہے, اس کو سمجھاتا ہوں. اچھا جی, اب دیکھیں یہ جو آپ نے پڑھ لیا فعل مضارع کی قسموں میں سے کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے, میرے ساتھ سب دہرا لیں. کتنی قسمیں پڑھی ہیں, 3 قسمیں آج آپ نے پڑھی ہیں. ایک تو کل پڑھی تھی, اس کو دہرایا, اس کے ساتھ 2 اضافہ کیے ہم نے. 3 قسمیں کون سی ہیں جی, مضارع مطلق, مضارع مطلق بلا ناصبہ, بلا ناصبہ یعنی ناصبہ کا مطلب کیا ہے, زبر دے گا. تیسرا ہے موقت, جازمہ کا مطلب کیا ہے, کیا دے گا. 3 قسمیں ہو گئی ہیں. ان میں پہلی کو کہتے ہیں مطلق. مطلق کا مطلب ہے آزاد, طلاق سے بنا ہوا طلاق کہتے ہیں آزاد کو. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی, کیسے آزاد ہوتا ہے. دوسروں میں قید آتی ہے, مثلا ایک دوسرے میں آ گئی لم کی قید آ گئی, تیسرے میں لم کی قید آ گئی. اچھا یہ جو بلم والا تھا اس میں تبدیلیاں کریں گے. تبدیلیاں کتنی قسم کی کریں گے, 2. کتنی قسم کی, کون سی 2 قسم کی تبدیلیاں ہیں. ابھی جو میں نے بولا بار بار, ایک ضرب اور ایک جزم. نا میں نے اور نام استعمال کیے تھے, تبدیلی لفظی اور تبدیلی معنوی. یہ کریں گے. یہ کس میں تبدیلی ہے, یہ لم اور لئی جب مضارع کے شروع میں آتے ہیں نا تو تبدیلیاں کرتے ہیں. یہ تبدیلی 2 قسم کی کرتے ہیں, لفظی بھی اور معنوی بھی. مثلا اس لم کو لے لیں, اس لم نے مضارع میں کیا تبدیلی کی ہے, آپ بتا دیں. لفظوں میں کیا تبدیلی کرتا ہے, وہ جو رفع تھا اس کو کٹ لگاتا ہے, اس کی جگہ کیا دیتا ہے, نصب دیتا ہے. اور وہ جو نون اعرابی تھا اس کو کیا کر دیتا ہے, گرا دیتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے. اچھا لم کو پکڑیں, یہ کیا کرتا ہے, وہ جو رفع تھا, وہ جو پیش تھی جز ریبو کے آخر میں, اس کو کراس کرتا ہے اور کیا دیتا ہے جی, چھوٹی دال لگاتا ہے. چھوٹی دال کیا ہوتی ہے, جزم. جزم لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے جی, جزم لگا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اور کیا کرتا ہے, نون اعرابی جو ہوتا ہے, نون اعرابی کیا کرتا ہے, اس کو گراتا ہے. نون اعرابی کو
گراتا ہے، نون عربی کو گراتا ہے. مجھے بتائیں یہ رفع کو ہٹا کر نصب دیتا ہے کتنی صیغوں میں؟ 5 میں. نون عربی کو کتنے میں گراتا ہے؟ یہ بھی اسی طرح کرتا ہے. جزم کتنے میں دیتا ہے؟ 5. نون عربی کتنے میں گراتا ہے؟ 2 ادھر بھی بچ جاتے ہیں، 2 ادھر بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کیا ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ کون سا ہے عمل؟ یہ تبدیلی لفظی لفظی ہے. نظر آ رہی ہے نا؟ کیا ہو رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے. ماں نبی کا مطلب ہوتا ہے معنی میں تبدیلی، معنی معنا ماں نبی. جی یہ کیا تبدیلی کرتا ہے؟ حال، حال کو ختم کرتا ہے، ختم، مستقبل، پکا کرتا ہے، ہاں جی. اس کو کیا کرتا ہے؟ پکا کرتا ہے، پختہ. پختہ کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ نفی کے نفی کے ساتھ. کیا معنی ہوتا ہے؟ ہرگز، ہرگز، ہرگز. حال ختم، مستقبل پختہ، نفی کے ساتھ، یعنی معنی اس کا کیا آتا ہے؟ ہرگز. یہی پڑھا ابھی آپ نے. ابھی ہم آتے ہیں کسی طرف؟ لم کی طرف. کسی طرف؟ لم. یہ کیا کرتا ہے؟ حال ختم، ختم، جی مستقبل، ختم، کون سا زمانہ لاتا ہے؟ ماضی، ماضی. نفی کے ساتھ بالکل پختہ، نفی کے ساتھ پختہ، پختہ. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بالکل، بالکل نہیں. یہ ہے ہرگز نہیں، یہ ہے بالکل نہیں. ایک ہی چیز کو ہم کئی طرح پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سمجھ آ جائے. سمجھ آ گئی ہوگی؟ سمجھ گئے؟ اچھا جی. یہ چیزیں میں نے پھر دہرانی. ابھی جو میں نے آپ کو لم اور لئی میں ایک فرق بتانا ہے اس کو سمجھیں. حرف علت آپ نے پڑھے تھے کتنے؟ کون کون سے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پھر بدبخت آ گئے. ہاں جی، واو الف یا. آخر میں اگر حرف علت آ جائے فی المضارع کے، اس کو ان میں سے کون گراتا ہے؟ جی کون گراتا ہے؟ لم گراتا ہے. لم نہیں گراتا. لم کہتا ہے ٹھیک ہے برداشت، لیکن لم کہتا ہے نہیں، ختم ہو. اب مثال سمجھے ذرا. مثال یہاں انہوں نے لکھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثالیں میں یہیں سے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ایک ہے یدعو کی مثال. یدعو اصل میں تھا یدعو مضارع. دوسرا ہے یرمی. کیا ہے؟ یرمی. اور ایک اور ہے یخشا. کون سا ہے؟ یخشا. یہ دیکھیں کھڑا زبر. کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا الف. یہ کس کی مثال ہے؟ الف. یہ کس کی مثال ہے؟ یا. یہ کس کی مثال ہے؟ واو. الف واو یا حروف علت. حروف یہی پڑھے آپ نے تین؟ یہی پڑھے ہیں نا. اب دیکھیں یہاں پر یہ 3 حرف علت آ رہے ہیں. اب ہم ان پر داخل کریں گے یہ 2 حضرت. یہ 2 حضرت اپنا کمال دکھائیں گے. یہاں لم آ کر اپنا کمال دکھائے گا، دوسرا نہیں. دوسرا کہتا ہے برداشت ہے، وہ صرف اپنا کام وہ جو اوپر ہم پڑھ گئے ہیں وہی کرے گا. مثلا پہلے ہم لم نہیں کو داخل کرتے ہیں. نہیں ید اوفا کیا دیتا ہوتا ہے؟ ناصبہ. دے دیا زبر. حرف علت کو گرائے نہیں گرایا نا؟ گرائے نہیں گرائے. اس کو پڑھیں. نہیں یرمیہ. زبر دیا ہے، گرایا نہیں. یخشا نہیں. یخشا گرائے اس علی کو گرائے نہیں گرا. لن یدعو ہرگز نہیں بلائے گا. یدعو دعا سے ہے، دعا. ہرگز نہیں پکارے گا، ہرگز نہیں بلائے گا وہ ایک شخص. ہرگز. لن یرمیہ رما یرمی، رمی کرنا، تیر اندازی کرنا. ہرگز نہیں تیر مارے گا وہ ایک شخص. مستقبل منفی کے ساتھ پختہ. حال ختم. یخشا خشیہ یخشا ڈرنا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. علماء زیادہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے.
نہیں یخشا ہرگز نہیں ڈرے گا وہ ایک شخص. معنی بھی ہو گئے نا. ہرگز نہیں تیر اندازی کرے گا. اچھا اب ہم لم لگاتے ہیں. لم تبدیلی کرے گا. جی دیکھیں لم حرف علت کو گرائے گا. گرا کے پڑھیں کیسے پڑھیں گے؟ جی لم یدعو. یہ دیکھیں وہ کیا کیا نہیں کیا ادھر پڑھیں. لم یرما. لم یرما ٹھیک ہے. لم یرمی ماں جو بھی پڑھیں لیکن وہ گر جائے. آئی بات سمجھ؟ آگے لم یخ جی لم یخشا. یخشا شا تھا شا. جی سمجھ آ گئی ہے نا. تو یہ لم اور لئی میں فرق ہے. آخر میں حرف علت کون گراتا ہے؟ لم یا لئی؟ ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو دیکھیں. میرے پاس صفحہ نمبر ہے 19. یہاں انہوں نے لکھے ہیں دو قاعدے. قاعدہ نمبر 1 قاعدہ نمبر 2 نظر آیا کتاب میں؟ نظر آیا قاعدہ نمبر 1 قاعدہ نمبر 2. جہاں گردان ختم ہوتی ہے وہاں دیکھیں قاعدہ نمبر 1 نظر آ گیا. جی میں پڑھتا ہوں آپ سنیں ذرا. قاعدہ نمبر 1 لم جو ہے مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو. یہ کون سے 5 صیغے انہوں نے گنے جن پر پیش زبر جزم نظر آتی ہوتی ہے؟ بولے 5 کون سے ہیں؟ یا ضریبہ یا ضریبو لا ضریبو لا ضریبو لا ضریبو. وہ 5 اس لیے میں نے کہا یہ 5 7 2 کا چکر ضرور یاد رکھیں. لیکن تب یاد ہوگا پہلے آپ گردان یاد ہوگا پھر آپ اس میں سے جدا کریں گے. اچھا اس کے بعد ہے 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو. 7 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تسنیہ کے جن میں 1 یا کے ساتھ 3 تا کے ساتھ اور 2 جمع مذکر غائب اور حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر. یضربانی تضربانی 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 یضربونا تضربونا تضربین. ٹھیک ہو گیا. اس ترتیب سے ہوگا. اچھا 7 صیغے نون اعرابی گرا. آگے 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو کیونکہ حضرت مبنی ہیں معرب نہیں ہیں اور مبنی عمل کو قبول نہیں کرتا. آگے کہتے ہیں بعض نفی تاکید بلان بن جائے گی. جی وہ بعض اس کی بن جائے گی. آگے کیا تبدیلی ہوگی کیا لفظوں میں اور کیا معنی میں دیکھیں. میں نے پھر آپ کو پہلے پڑھایا اس کے بعد پھر دیکھو آگے. قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 2 ظاہر بات ہے لم سے متعلق ہے. اس کا تو ہو گیا نا. اب کیا ہے؟ لم. لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتی ہے ان سب میں پیش کی جگہ جزم دے دو. پھر کرنے ضرورت نہیں. اچھا اگر حرف علت نہ ہو دیکھیں پیچھے میں ہم نے نہیں کہا حرف علت ہو نہ ہو کیونکہ وہ حرف علت کے ساتھ اس کا کوئی سروکار وہ نہیں گراتا لیکن یہ حضرت گراتا ہے. تو یہ گراتا ہے تو ہم نے حرف علت کا نام بھی دیا کہ حرف علت نہ ہو. جیسے لم ینصر ینصرو تھا کیا ہو گیا؟ لم ینصر. کیا مطلب؟ بالکل نہیں مدد کی اس ایک شخص نے. ٹھیک ہو گیا. آگے لم یضرب بالکل نہیں مارا اس ایک شخص نے. لم یسمع بالکل نہیں سنا اس ایک شخص نے. اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو. یہ اس میں آیا ہے پچھلے میں نہیں ہے. جیسے اب انہوں نے جیسے میں تینوں کی مثالیں دیں گی. الف واو یا حروف علت تینوں. یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو ینصرو کے وزن پر. تو یدعو سے لم یدعو. لم یرمی سے لم یرمی. یخشا سے لم یخشا. 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو. ٹھیک ہے. 2 صیغوں میں نون کو رہنے دو کیونکہ مبنی ہے. لم فعل مضارع ماضی منفی کی گردان بن جائے گی. اور آگے آپ کو نظم دی ہے کہ اگر نظم یاد کرنا چاہیں مرضی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. آپ صرف باس کو سمجھیں اور آخر میں مشق کو آپ حل کریں. دیکھیں یہ آخر میں جو مشقیں آپ کو دی ہیں نا مشقیں ان کو آپ ضرور حل کر کے آئیں. بلکہ آپ اس طرح کریں آپ نے ایک تو ماضی کون سی ماضی معلوم اور مجہول اس کی گردان اور مضارع معلوم اور مجہول اس کی گردان اور اب آگے ہیں 2 پاجی اور بھی اس میں
لام اور دو گردانی بھی ہے، معلوم اور مجہول، یعنی اس میں دونوں میں آئے گی نا معلوم، پھر دوسرے میں معلوم، ٹوٹل کتنی گردانیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی، 6 یا 8 ہو گئی؟ 2 ہی 8 ہوگی، 8 ہو گئی نا؟ کتنی ہو گئی جی؟ آپ سب دہرانے تاکہ 8 کا فگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے۔ کتنی گردانیں آپ نے سنانی ہیں؟ ہاں جی، پھر لم کے ساتھ 2 معلوم مجہول، پھر لم کے ساتھ 2 معلوم مجہول، کتنے ہو گئے؟ 8۔ یہ 8 گردانیں انشاءاللہ آپ نے گروپ میں سنانی، ایک ہی یاد کریں گے، صرف ایک، باقی انشاءاللہ آپ صرف تھوڑا سا دھیان رکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاس ایک کاپی پر یہ جو مشقیں آپ نے پڑھی ہیں، کتنی فصلیں پڑھی ہیں؟ 3 فصلوں کے آخر میں 3 مشقیں، یہ مشقیں انشاءاللہ آپ نے لکھ کے لانی۔ جب آپ یہ مشقیں لکھنے بیٹھیں گے نا تو اب پھر آپ کو اپنا دماغ خوب استعمال کرنا ہوگا۔ جب یہ دماغ استعمال کریں گے پھر آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، سوالات بھی آئیں گے، تھوڑی الجھن بھی آئے گی، پھر کاپی کو دیکھیں گے، نوٹس کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ علم کا نور آتا ہے کہ نہیں آتا۔ مشقیں آپ نے لے کے لانی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہو سکتے ہیں ہم پہلے بیٹھتے ہی مشقیں ہی چیک کر لیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ مشقیں آپ بالکل ایکسرسائز آپ خود حضرات کہتے ہیں نا، اس کے بغیر کام چلتا نہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا آگے کا پھر سبق ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا صرف کا، تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے